رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہادی پوڈ کاسٹ ماہ مبارک رمضان میں علمی موضوعات کو سمجھنے کا ایک منفرد اور آسان وسیلہ. سید زین عباس آپ کی خدمت میں حاضر، اور خدا کا شکر ہے کہ شیخ انور النجفی ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس پروگرام کے توسط سے آپ سب بھی اس ہم نشینی اور اس نشست سے شرف یاب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ کہ ہم اسی طرح مختلف سوالات اور مختلف موضوعات پہ آپ سے استفادہ کریں گے. اس مناسبت سے اب تک جو ہماری بات ہوئی، بار بار ایک چیز کا ذکر آپ نے کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اٹینشن سیکر تھا. بار بار میری توجہ کم سے کم اس طرف جا رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف روزہ نہیں بلکہ بندگی کا ایک سسٹم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آسان الفاظ میں اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ بندگی کا سسٹم بالآخر کیا چیز ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں لوگ، روزہ رکھتے ہیں، کیا کافی ہے کہ بس نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اپنے واجبات کو جو انجام دے سکتے ہیں دیں؟ تو ایسا شخص آیا اس بندگی سسٹم میں شامل ہے، داخل ہے، یا کچھ اور کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں. درست، بالکل ایسے. اور جو اعتراض ہے کہ بھئی یہ سمجھے بغیر کرتے ہیں، ان کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے کہ آؤ بھئی سمجھنا چاہتے ہو سمجھو، سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو، چیلنج کرنا چاہتے ہو چیلنج کرو، جو بھی آپ کے دل میں ہے اسے نکالو باہر. اگر میرے پاس جواب نہ ہوا تو میں بتا دوں گا، اعتراف کروں گا کہ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس جواب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں اس کا جواب نہیں ہے، لیکن جب تک سوال نہیں ہوگا تو یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ جواب یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. درست. اور ہم پھر اس جواب کو ڈھونڈ لائیں گے، آپ کو مطمئن کرنے تک ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم مطمئن نہ کر سکے تو پھر آپ کو حق حاصل ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، نظریے پہ قائم رہیں. بالکل. اعتراض تو آپ مطمئن ہو یا نہ ہو کریں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اعتراض کریں، اور اعتراض آمیز گفتگو، یعنی کچھ ایسے جملات جس میں اعتراض ہو یا سمجھنے کی جستجو ہو، وہ گناہ نہیں ہے، وہ عین عبادت ہے. بالکل. یہ بات بھی سمجھ میں آنا ضروری ہے. اس لیے ابھی کچھ سوالات آئے بھی ہیں جوانوں کی طرف سے، وہ آپ شاید پیش کریں گے بھی، یا ہماری گفتگو جب اس مرحلے میں داخل ہوگی تو ان سوالات کو لیا جا سکے گا. بالکل صحیح. جیسے آپ نے بہت خوب اس جگہ کو فوکس کیا ہے کہ اسلام میں سسٹم ہے، اسٹرکچر ہے، جسے ہم بندگی کہتے ہیں، عبودیت کہتے ہیں. اگر بندگی اور عبودیت نہیں ہے، اس سسٹم اور اسٹرکچر میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح ہے. عبادات تو کچھ بھی، نہ نماز چاہیے، نہ روزہ چاہیے، نہ خمس چاہیے، نہ زکوٰۃ چاہیے، کچھ بھی مطلوب نہیں ہے. اور کسی چیز کا بھی کوئی اجر بھی نہیں دیا جائے گا. یہاں لوگوں کو، ہمارے جوانوں کو تھوڑی سی اس میں مشکل پریشانی ہو جاتی ہے. بعد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں، کہ بھائی آپ سے کچھ چاہیے ہی نہیں خدا کو. درست. وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے. بے شک ہم ان لوگوں کی طرح سمجھتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں. بالکل صحیح. آپ حکومت کو ہی لے لیں جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، مثلا ایک ملک کا تمام آمدن اور انتظام اور معادن اور سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ محتاج ہوتی ہے. ہمارے ٹیکسز کی محتاج ہے، اسے ٹیکس چاہیے. بالکل. آپ ٹیکس اس سے محبت کرتے ہوئے دیں یا اس پہ جبر دیں، نفرت کرتے ہوئے دیں، لعنت بھیجتے ہوئے دیں، اسے کوئی غرض نہیں. ٹیکس چاہیے، وہ پیسے آگے، ہمارا ملک چل رہا ہے، ہمارا کام چل رہا ہے، ہمیں آپ سے ٹیکس چاہیے. درست. نا، اس ٹیکس سے محبت چاہیے نہیں، نیت چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. درست ہے نا. پیسہ چاہیے. پیسہ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ جسے چاہیے وہ محتاج ہے. بالکل صحیح. بہت اچھا. اس کا احتیاج ختم ہو رہا ہے آپ کے ٹیکس سے، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا. درست. بالکل صحیح. جس طرح یا بیکاری ہے، بیکاری کو اگر کوئی مال دیتا ہے تو اس کو، جو پروفیشنل بیکاری ہے، اس کو تو دھتکار کے بھی دیا یا جو مرضی کر کے دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو مال چاہیے، اس کو اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. خدا کو بھی ہم سے نماز چاہیے،
روزہ چاہیے، زکوٰۃ چاہیے، بالکل صحیح، خمس چاہیے، نیکی چاہیے، خدا کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. بہت اچھی، ٹھیک ہے، بہت یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا، پھر یہ ساری عبادت کیوں ہے؟ یہ ساری عبادت اس لیے ہے کہ تمہیں چاہیے، بہت خوب، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت کو برطرف کرنے کے لیے یہ سب ہے. بہت اچھا. اگر تم اسے نہ سمجھو، اس اسٹرکچر کو نہ سمجھو، عبودیت کو نہ سمجھو، تو پھر تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم جتنا بھی کر لو. بالکل صحیح. یہیں میں اس بات کو روکتے ہوئے، یعنی اسٹرکچر کو سمجھنے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بیچ میں آپ نے کہا کہ اگر اس اسٹرکچر میں عبودیت میں داخل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمارے نوجوانوں میں اکثر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مثلا کسی کی مدد کرتا ہے، کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے، اکثر بڑے بڑے بلینئرز کے نام دیے جاتے ہیں کہ وہ تو اتنے بڑے بڑے چیریٹی آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ ان کا معاملہ وہی کچھ نہیں چاہیے، صفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم میں نہیں ہے. سسٹم میں نہیں. جب وہ سسٹم میں نہیں ہے تو خدا کو کیا چاہیے تھا ان سے؟ مال نہیں، کیونکہ وہ بلینر ہے. یہ بلینز کس نے ان کو دیے؟ خدا نے دیے. خدا نے دیے. درست ہے. جب خود اس کا دیا ہوا اس کے پاس ہے تو وہ واپس دے کے احسان کر رہا ہے، جبکہ وہ اس کو مانتا نہیں ہے. نہیں، واپس خدا کو دے رہا ہے، بندگان نے خدا کو دے رہا ہے، جس مرضی کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کس چیز کا وہ اجر مانگ رہا ہے خدا سے؟ درست ہے. جس خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، جس خدا سے اس کو اجر کی توقع ہی نہیں ہے. توقع ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. ہمیں توقع ہے. ہاں، یہ ہمارے جوانوں کو پریشانی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں بھائی آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے، اس نے اتنی انسانیت کی اتنی بڑی خدمت کی ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کو ہونا چاہیے. ہاں دینا خود چاہیے. نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، ہم اگر فرض کر لیتے نا صرف خدا کی طرف سے ہم نمائندے ہوں اور ہم دینے کے لیے اس کے پاس چلے جائیں، ہم خدا کی طرف سے نمائندے، ہم آپ کو اجر دینے کے لیے آئے ہیں. کیا اجر ہے؟ وہ کہیں جنت ہے آپ کے اجر. وہ کہیں جاؤ بھائی میں مانتا ہی نہیں. درست ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، اور ہمارے جوان کہتے ہیں تم بڑی زیادتی کر رہے ہو، اس کو نہیں دے رہے. کتنا ظلم ہے، وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو تم کچھ بھی نہیں دے رہے. ان مسلمانوں کو جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو تم اجر دو گے، جنت ان کو دو گے. جنت کے وہ مستحق ہیں جو انسانیت کے اتنے کام آ رہے ہیں. ابھی میں بچوں کا ذہن بیان کر رہا ہوں کہ وہ انسان وہ الگ. ہاں، اگر وہ کسی انسانیت کے کام آتے ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو جو ملے گا، یعنی جو مل سکتا ہے، جو سسٹم میں نہیں ہے صحیح، اور انسانیت کے کام آتا ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. درست ہے. کیا ملتا ہے اسے تخفیف ملتی ہے. اچھا. عذاب میں کمی ملتی ہے. درست. اجر کا سوال پیدا نہیں ہوتا. درست ہے. اس لیے اگر یہ اتنی بات واضح ہو گئی ہو تو ہم آگے نکلتے ہیں، وَإِلَّا اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. درست ہے. نہیں، ہم سسٹم والی بات مکمل کرتے ہیں، بلکہ یہاں پہ اگر ہم رکیں، کم سے کم ایسے افراد جنہوں نے مثلا میڈیکل سائنس میں، یا جو یہ بلینئرز یا اس طرح کے لوگ تو ہیں، چلیں انہوں نے تو پولیٹیکل ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں، بزنس چلانے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بعض لوگ جنہوں نے شاید ان کو مذہبی اعتبار سے وہ کبھی اس بحث میں نہیں آئے، یا مثلا ہم ایسے سائنٹسٹ لے سکتے ہیں جنہوں نے میڈیسن پہ کام کیا اور بڑا کام کیا، یا مثلا پچھلے 2 سال پہلے، شاید 2-3 سال پہلے، وہ ایک خاتون تھیں جرمن، میم رتفاؤ، جو یہاں آئیں اور انہوں نے یہاں پہ بہت سارا کوڑھی کے مریضوں کے لیے کام کیا، تو بہت ایک ڈیبیٹ اٹھی ان کے اوپر. اس طرح کے افراد، ان کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ یعنی کہ آیا ان کا یہ کام جو کسی سیاسی اس سے بالکل پاک تھا، انہوں نے مخلصانہ انداز میں، یعنی اپنے اعتبار سے ایک خلوص سے کوشش کی کم سے کم انسانیت کے لیے، ان کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ دوبارہ خلوص سے ہم خلوص ہی کی بات کر رہے ہیں. درست ہے. یعنی جو خدا کو نہیں مانتا، عبودیت میں نہیں، بالکل صحیح، وہ پورے خلوص سے آگے کام کرے تو کیا ہوگا؟ درست ہے. وَإِلَّا اگر ایک مسلمان ہے وہ بھی ریاکاری کر رہا ہے یا سیاست کر رہا ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا. درست ہے. وہ تو پھر مسلمان اور کافر کی بات ہی نہیں ہے. اگر خلوص نہیں ہے تو پھر تو مسلمان اور کافر نہیں، فرق نہیں ہے. بات کہاں آ رہی ہے؟ وہ بالکل خالصتاً. خالص کا مطلب تو میں جب اگر خدا کو نکالیں تو خلوص کا کوئی معنی رہتا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ خدا کو نکالنے کے بعد آپ کہیں جی اس کا یہ عمل خالصتاً ہے، خلوص کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں درست ہے. پھر یہ مان لیتے ہیں اس نے بڑے خلوص سے کام کیا ہے. صحیح. کس کے لیے کیا ہے؟ یہ خلوص کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. خلوص یہ تھا کہ اس کو پیسے نہیں چاہیے تھے. پھر کیا چاہیے تھے اسے؟
اسے شہرت چاہیے ہو, اپریسیشن چاہیے, کچھ تو ہوگا. اچھا, اگر اس میں ہم یہ والی بات کہیں کہ وہ خدا نے جو انسان کے اندر پاکیزہ صلاحیات رکھی ہیں, یعنی اچھی جو پاکیزہ فطرت ہے, مثلا یہ کہ میں اگر کسی انسان کو مشکل میں دیکھوں گا میرا دل دکھے گا, اب چاہے میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں, میرا دل دکھ رہا ہے اس انسان کو مشکل میں دیکھ کر, میں اس کی مدد کرتا ہوں, اس کے عوض چاہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے. صحیح, یہ والی کیفیت. نہیں, میں ابھی آ رہا تھا. صحیح, ٹھیک ہے نا. خلوص ہم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ایک ہم نے کہا تھا اس کو یا شہرت ملے یا مال ملے یا اس کو ہمدردی ملے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, یا اسے سکون ملے, تسکین ملے, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا. اس نے ایک عمل سکون کے لیے کیا, فطرتاً اس میں سکون ہے. درست. آج میڈیکل سائنس بھی اس پہ آ گئی ہے کہ اگر آپ چیریٹی کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, تو آپ کو سکون ملتی ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ کی جو بیس لائن ہیپینس ہے وہ اوپر جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب کو ملتی ہیں. بالکل, یہ کسی سے, خدا نے یہ چیز کسی سے نہیں چھینی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا اس دنیا دار کا اجر ہے جس نے اس کام کے لیے انجام دیا, اس کے لیے انجام دیا. آپ نے یہ کہا نا, یہ ہم نے کہا نا خلوص کا معنی کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں خلوص کے ساتھ اس لیے کیا کہ وہ خود خوش ہو جائے, وہ خود خوش ہوگا, اجر مل گیا اس کو. ہاں, وہ اس کو سکون ہو جائے, اس کو سکون ہوگا. اس کی جو بیس لائن ہے وہ امپروو کر جائے, وہ کر جائے گی. اس کو رات کو نیند اچھے سے آ جائے, وہ آ جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا, ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں ہے. بہت اچھا نا. اور ہمارے جوان اس پہ ہم سے آرگیو نہیں کرتے کہ اسے سکون نہیں مل رہا, اسے شہرت نہیں مل رہی, اسے نوبل پرائز نہیں مل رہا, اس کا نام فلان تاریخ میں نہیں. اس پہ تو کوئی نہیں کہتا. مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ آخرت میں کیا ملے گا, خدا آخرت میں اسے کیا اجر دے گا, اس کا اس کو مطالبہ ہی نہیں, چاہیے ہی نہیں, یعنی اس کا وہ تسلیم ہی نہیں کرتا. جب وہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے, سسٹم میں ہی نہیں ہے, تو اس سسٹم میں جو نہیں ہے وہ نماز پڑھے گا تو اس کا بھی اجر نہیں ہوگا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. ہمارے سسٹم, اس سسٹم کو کی تعریف پھر تھوڑا سا زیادہ جزیات میں نہیں جاتا, میں صرف آ جاتا ہوں. اللہ کی محبت کے علاوہ, رسول خدا کی محبت کے علاوہ, اہل بیت کی محبت کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, پھر بھی اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. شیعہ سنی مسلم روایات. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. یعنی صرف یہ نہیں ہے سسٹم میں اللہ کی عبودیت, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتا رہے, وہ نہیں بھائی, آگے اور چلتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. صرف یہ نہیں ہے کمپلیٹ سسٹم, ٹھیک ہے نا. صرف تو والا مسئلہ بھی نہیں ہے, صرف خدا نہیں, یعنی صرف خدا لیکن پھر خدا کی نہ مانے. ہاں ایسے ہی, کیونکہ خدا نے تو کہا ہے, خدا نے آگے چلایا ہے. بالکل, انما ولیکم اللہ کے بعد پھر ورسولہ بھی ہے, والذین آمنوا بھی ہے. بالکل صحیح, سلسلہ آگے چل رہا ہے. سارے سلسلے کو, سارے سسٹم کو جب تک نہیں مانو گے تب تک جو کچھ بھی کرو گے اس کا کوئی اجر نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ہاں دنیاوی فائدہ, ہاں وہ ہوگا, وہ مومن کے لیے بھی ہوگا, وہ مسلم کے لیے بھی ہوگا, وہ کافر کے لیے بھی ہوگا, وہ منافق کے لیے بھی ہوگا, وہ مشرک کے لیے بھی ہوگا. وہ فوائد اپنی جگہ ہیں. بہت اچھا. اب ایک کیٹیگری وہ ان افراد کی آ گئی جو جد و جہد کرتے ہیں سوچنے کے لیے, یعنی مثلا ایک ہندو گھرانے میں کوئی پیدا ہوا ہے یا مثلا عیسائی گھرانے میں کوئی پیدا ہوا ہے اور وہ جستجو کر رہا ہے دین کے لیے. اسی جستجو کے دوران میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, یعنی اب وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے مختلف, کبھی وہ ہندوؤں کی کتابیں پڑھ رہا ہے, کبھی عیسائیوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے. ایک بہت مشہور کیس ہمارے سامنے, وہ جرمن استشراقی وہ خاتون ہیں این میری شامل, جنہوں نے اپنی جن کی لحد کی اس پہ سنگ مزار پہ امام علی کی حدیث سے غالباً کہ لوگ سو رہے ہیں, جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے مثلا, یا اس طرح کی چند ہمارے پاس مثالیں ہیں ایسے افراد کی کہ جنہوں نے جستجو کی. اب نہیں معلوم وہ اپنی جستجو میں کتنے فیر تھے, لیکن کیا اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم حسن ظن رکھیں کہ وہ پورے خلوص سے جستجو کر رہے تھے, اس دوران میں ان کا انتقال ہو گیا, ایسے افراد کے بارے میں ہمیں کیا معلوم پتہ چلتا ہے روایات سے؟ اچھا, اس میں معاملہ ہمارا نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے, بالکل کہ ہم حسن ظن رکھیں, اچھا, یا سوء ظن رکھیں. صحیح, ہمارے حسن ظن سے اس کو کچھ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, یا ہمارے سوء ظن سے اس سے کچھ چھینے گا. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قانون کیا ہے اس. ہاں, یہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ہم فیصلہ کر لیں جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا, جس کے لیے ہم فیصلہ کر لیں جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. بھائی آپ کے فیصلے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کوئی جو مرضی اپنا فیصلہ کرتے رہیں, جس مرضی کو آپ جنتی بنائیں, جس مرضی کو آپ جہنمی بنائیں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کوئی بالکل فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک جگہ فرق پڑتا ہے, اگر آپ مسلمان کو کافر بنائیں تو آپ خود کافر ہو جاتے, اپنے لیے خود کافر ہو جاتے. وہ تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. مسلمان کو کافر کہنے والا
خود کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا فرق پڑتا ہے, آپ کی نسبت پڑتا ہے, اس کی نسبت نہیں ہوتا. درست ہے نا. اصل بات کیا چل رہی تھی, قانون سمجھنا چاہ رہے تھے ہم, جو لوگ دین کی جستجو کر رہے ہیں کہ آپ صرف اتنا اس مثال سے جو میں کہنا چاہ رہا تھا, کسی اور کے عمل سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی, ظاہر ہے, منطقی ہے. کسی اور کے سوچنے سے آپ کو کچھ نہیں فرق نہیں پڑے گا. آپ جو مرضی سوچیں, میں جو ہوں اس کے مطابق خدا مجھ سے معاملہ کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. ہاں, آپ کے ساتھ معاملہ, آپ جو میرے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. بالکل صحیح. آپ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. آپ میرے بارے میں برا سوچ رہے ہیں, ایسے ہی اس برائی کا اثر مجھ پہ پڑے گا. ٹھیک ہے. خدا نے حکم دیا ہوا ہے حسن زن, رمضان حسن زن کا مہینہ ہے. وہاں خدا نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو سوء ظن رکھتے ہیں خدا سے. اللہ. قرآن میں سورہ فتح کی 6 آیت ہے. میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. میں اس پوڈ کاسٹ میں ہم بہت آیات اور روایت کوٹ نہیں کر رہے, اس کا ایسنس اور جو سمجھنے کا وہ ہے آسان الفاظ میں جو اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے. سوء ظن, جو خدا سے سوء ظن کرنے والا پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو لوگوں سے سوء ظن کرتا ہے, اس کی عادت اور نیچر بن جاتی ہے سوء ظن کرنے. لوگوں سے کرتے کرتے پھر خدا سے بھی کرنے لگتا ہے. اگر خدا سے, جس کی وجہ سے ملعون ہو جاتا ہے شخص, اس سوء ظن کو اپنے آپ سے ختم کرنا ہے تو لوگوں کے بارے میں بھی اچھا سوچو. تمہارے لیے کتنی بڑی راہ کھل جاتی ہے, صراط مستقیم روشن ہو جاتی ہے, خدا تک پہنچنے کا راستہ, خدا کی رحمت آپ تک پہنچ جاتی ہے اگر لوگوں سے حسن زن لوگوں کے بارے میں. بہت آپ نے دیکھا, اور اس کے 1000 ایسے پہلو ہیں جو برے ہیں, ایک پہلو اچھا ہے, اس اچھے پہلو کیا نہیں بھائی یہ اچھا نہیں ہے. ہمارا الٹا چل رہا ہے آج کل. اچھی پوسٹ آئے ایک برائی ہے تو اس کو پکڑ لے. ٹھیک, جتنا اچھی اس کی توجیحات کرتے ہیں, نہیں آپ جانتے نہیں ہیں اس کو, اس نے جو فلاں پوسٹ جو ہے نا وہ ایک غلط چیز, اس نے جو چیریٹی دی اس کا اپنا نہیں تھا, یہ فلان کا تھا, اس کا تھا, کیا تھا. اگر کوئی بری چیز نسبت دیتے ہیں فوراً نعرے لگانا شروع کرتے, اس کو آگے بڑھانا شروع کرتے ہیں. اسلام کی تعلیمات کے 1000 گنا مخالف. اس مہینے میں ہمیں یہ کام تو چھوڑ دینا چاہیے. بالکل صحیح. یہ کم سے کم ایک چیز جو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس بابرکت مہینے کے سوء ظن سے ہم نکل جائے. اچھا رہ گیا, دوسرے کے غلط سوچنے سے میرے اوپر اثر نہیں ہوگا. ٹھیک, خدا آپ کا اصل سوال, کیونکہ ہم نے جواب لمبا کر دیا جوانوں کو ساتھ رکھنے کے لیے, اصل سوال دوبارہ دہرائیں آپ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے افراد جو جستجو کر رہے ہیں دین کی نہیں پہنچ پاتے یا پہنچ پاتے, اس کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے اس کو چھوڑ دیجیے. بالکل وہ فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ایک شخص ہے وہ ایک ایسے جزیرے میں ہے, فرض کر لیتے ہیں, درست, جہاں تک کوئی پیغام نہیں پہنچا, درست ہے, سیریس ہے, اور کوئی پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے اس نے کوئی جستجو بھی نہیں کی. صحیح ہے نا. تو وہ شخص اس سسٹم میں ہے. کیوں سسٹم میں ہے؟ اس لیے کہ فطری طور پر جتنی عبودیت اس کے اندر ہے اس عبودیت پر وہ قائم انجام دے رہے ہیں. بہت اچھے, زبردست ہے نا. وہ نہیں وہ اپنی اب یہ سسٹم میں ہم آگے اسلام کے, اس کے بعد بھی ہمارا عمل ہے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اس شخص تک کچھ بھی نہیں پہنچا, ٹھیک, پھر بھی اس تک پہنچا ہوا رسول باطنی ہے. بالکل ایسی ہے. اس کی عقل ہے, اس کی فطرت ہے, سب چیزیں ہیں, اس کا ضمیر ہے, اس کو پتہ ہے کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں ناجائز ہیں. بہت خوب. سب جانتا ہے. بالکل. خالق کو بھی وہ جانتا ہے, اور رب کو بھی وہ جانتا ہے. اس کو رب کے سامنے جھکنے کے لیے نماز, روزہ, یہ چیزیں اس تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے نا. اس کا معاملہ بالکل صاف ہے. بالکل صحیح. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جستجو کی. بالکل صحیح. جستجو کر کے وہ گئے, مسجدوں میں گئے, علماء کے پاس گئے, درست, اور ادھر جا کے جب انہوں نے جستجو کی تو ان کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملا, اور آگے سے ڈانٹ پڑ گئی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈانٹنے والے بھی سوچیں کہ اگر کوئی سوال لے کے آ رہا ہے, راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے, کوئی سوال لے کے آ رہا ہے, آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں, اس پہ فتوے لگانا شروع کر دیں, اس کو دور کرنا شروع کریں, وہ تو نجات پا جائے گا. ایسے جنہوں نے راستہ روکا ہے اس بیچارے, اس کی نجات نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا آیا, لیکن اس کو جواب نہیں ملا. ہے ایک واقعہ ہے, کتابوں میں مکتوب ہے, خیر ہم کتابوں میں ہی پڑھا ہوا ہے. ایک شخص امریکہ میں خدا کی جستجو کے لیے نکلتا ہے اور ہر جگہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہاں پہ موجود ہیں سارے مذاہب بھی ہیں, ان کے سینٹرز بھی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اسے کہیں بھی خدا نہیں ملتا.
یہ ہر سینٹر میں گیا, ہر مذہب کے پاس گیا خدا کی تلاش کے لیے, اس کے پاس سوالات تھے, اس کو سوالات کے جواب نہیں ملے, بالآخرہ وہ ایک مکتب میں پہنچتا ہے, ایک سینٹر میں پہنچتا ہے, وہاں اسے نہج البلاغہ مل جاتی ہے, تو نہج البلاغہ میں اسے خدا مل جاتا ہے. اللہ نا. اب ایک بیچارہ جو خدا کی جستجو میں آیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں ملے, اور اس وجہ سے اس کو جواب نہیں ملا, تو وہ جاہل جو ہے وہ جاہل قاصر ہے. ہے نا, بالکل صحیح. اس کا حساب الگ ہے, اس کا حساب الگ ہے. وہ سسٹم میں ہے. سسٹم کیا تھا؟ سسٹم اندر سے کہہ رہا تھا میں ہوں. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے نا, خارج میں کہیں, اور وہ ڈھونڈنے گیا ہے نا. اس نے اس سسٹم کی صدا پہ لبیک کہا ہے, کیا کہنے, ہے نا, اور اس سسٹم پہ چلا ہے. اس نے جو اچھے کام کیے اس کا ثواب ہے, اس کا جہد کی ہے, کوشش کی ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی جو اس نے چیریٹی کی ہے, صحیح احسان کیا ہے, بہت اچھا نا. ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ جو سسٹم میں نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ فرق تو سسٹم میں ہے, سسٹم میں ہے, کیونکہ تلاش کر رہا ہے, یہ چلا ہے, یہ عبودیت کی راہ پہ چلا ہے. جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے لوگ بنے ہیں, اس کو نہیں پہنچنے دیا. ان لوگوں سے سوال ہوگا, یہ سسٹم پہ ہے. اس کو اس کی چیریٹی کا ثواب ملے گا, اس کو اس کی عبادت کا ثواب ملے گا. وہ ایک روایت ہے غالباً اس طرح کی, شاید امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ شک بہترین راستہ اور بدترین منزل ہے. شک جی, یہ بہترین راستے پہ اس اعتبار سے, شک پہ اگر چلے انسان, اور جستجو اگر اس میں ہو جائے, اگر اسے منزل قرار دے دے, پھر غلط. ہاں, یہ ہمارے جوانوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ کے دل میں شک آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا, آؤ آگے بڑھو, شک کو ختم کرنے کی طرف چلو. لیکن اگر اسی شک کو آپ نے منزل بنا لیا, سفر کریں, اگر منزل بنا لیا کہ یہ مجھے شک ہے, ہر چیز شک پہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ایتھسٹ ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, ان کے پاس صرف شک ہے. بالکل ایسے ہی, اور انہوں نے شک کو منزل بنا لی ہے. یہ بدترین منزل. اگر علم ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اس شک کو علم دکھایا ہوا ہے, علم بتایا ہوا ہے. کچھ باقی کچھ چیزوں کا علم ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے کچھ بیچارے مستضعف کمزور لوگ جو ہیں وہ اسے علم جانتے ہیں, اس شک کو علم جانتے ہیں, اور اسے علم کے طور پر یہ بیچ رہے, مارکیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ قبلہ, آج کی بہت بہت خوبصورت نقطے آج ہمارے سامنے آئے سسٹم کو سمجھنے کے اعتبار سے. البتہ اس پہ بھی مزید بات ہونی ہے, لیکن آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک چیز جو بیچ میں آپ نے ذکر کی, اور میں حیران ہوں ان افراد کے اوپر کہ جو نہج البلاغہ رکھتے ہیں اور اس سے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عظیم سرمایہ کا استعمال کر سکیں, اور انشاءاللہ کہ خدا آپ جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے کہ جو ان بڑی چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس پہ اپنے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے سجیشنز, فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں مطلع کرتے رہیے. اپنے سوالات ضرور اس میں کیجیے تاکہ ہم آگے تک پہنچا سکیں اور ان سوالوں کا جواب لے سکیں. آج کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم